الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ ناصر صاحب اس آیت مبارکہ کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ یاد کرو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، جب ہم نے میثاق لیا بنی اسرائیل سے۔ میثاق کا مطلب ہے پکا وعدہ، جس سے آپ نے لفظ نکالا وثیقہ، ایک تحریری معاہدہ دو فریقوں کے درمیان، تو ایک پکا ترین عہد جس سے پھرا نہ جا سکے اور اس کے کچھ شواہد بھی موجود ہوں۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، ہم نے، اور یا اے حبیب یاد کیجئے جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پکا عہد لیا۔ کیا عہد تھا؟ پہلی شک تھی اس کی لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون، تم عبادت نہیں کرو گے الا اللہ، سوائے اللہ کے اور کسی کی، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو گے، وذی القربى، اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، تم نیکی کرو گے، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ نیکی کرو گے، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ نیکی کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اگر بات کرو گے تو اچھی بات ہی کرو گے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے اور نماز پڑھو گے۔ یہ اے حبیب جب یاد کیجئے کہ ہم نے ان سے یہ عہد لیا، اور ہوا کیا؟ ثم تولیتم، اور اب خطاب یہاں بنی اسرائیل سے ہو گیا کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو کہ پھر تم یہ عہد کر کے تمہارے باپ دادا پھر گئے تھے، ثم تولیتم، تم لوگ پھر اس سے پھر گئے، الا قلیلا منکم، ہاں سوائے ایک تھوڑی سی تعداد کے جو اپنے عہد پہ قائم رہی، وانتم موردون، وانتم موردون، اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے، ٹھیک ہے نا، یہاں ضمیر پہلے ہے، موردون کا صیغہ بعد میں ہے، تو یہ ایک انداز ہے، وانتم موردون، اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے، تمہاری ڈیفینیشن یہ ہے کہ تم منہ پھیر لیتے ہو، تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کی تشریح تھوڑی سی بیان فرما دیں۔ تشریح یہ ہے، دیکھیے اس میں رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل کو جو شریعت دی گئی تھی نا، اس کا آپ کہہ لیں کہ خلاصہ سا بیان کر دیا، کہ ہم نے ان کو بھی کہا تھا کہ تم ایک تو عبادت صرف رب ذوالجلال کی کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کرو گے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو گے، اچھائی یعنی احسان اچھائی نیکی، اور یتیموں کے ساتھ اچھائی کرو گے، مساکین کے ساتھ، اور پھر جب لوگوں سے بات کرو گے تو اچھے طریقے سے اچھی بات کہو گے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ معاشرت کا حکم پہلے دے دیا، عبادت بعد میں آئی، واقعی الصلاۃ، ٹھیک ہے، آیت کی ترتیب دیکھو نا، تو پہلے معاشرت، حسن اخلاق پہلے ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی پہلے ہے، ٹھیک ہے، یتیموں کے ساتھ نیکی پہلے ہے، مساکین کے ساتھ نیکی، اس کا تذکرہ پہلے ہے، جب سب ہو گیا نا پھر کہا واقعی الصلاۃ، اور تم کیا کرو گے؟ نماز ادا کرو گے، نماز قائم کرو گے، وآتوا الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے۔ یہاں تک تو یہ بات ہو گئی کہ ان کی شریعت کیا تھی، ان کو حکم کیا دیا گیا تھا، اور سیم یہی ہمیں اسلام میں دیے گئے، اور یہ آیتیں جہاں ان کا بیان ہو رہا ہے نا، بنیادی طور پہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو رد نہیں کیا نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور سابقہ ادیان میں بھی کسی نے بھی نہیں، تو یہ رد نہیں ہوئے، یہ ختم نہیں ہوئے، منسوخ نہیں ہوئے، یہ آج بھی اسی طرح ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل نے پھر یہ کیا کہ وہ عہد کچھ عرصے بعد، جیسا ان کا پرانا وتیرہ تھا، انہوں نے ان عہد کو، ان عہود کو توڑ دیا، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ عبادت تو کسی کی شروع نہیں کی، لیکن اس عہد میں اکثر چیزیں چھوڑ دیں، والدین کے ساتھ نیکی کرنا چھوڑ دیا، قریبی لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا، مساکین کا خیال رکھنا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ چیزیں انہوں نے چھوڑ دی۔ تو اب یہاں پھر وہی بات ہے، الا قلیلا منکم، ہاں تم میں سے تھوڑے سے لوگ اپنے عہد پہ قائم رہے، باقی سب نے چھوڑ دی، وانتم موردون، اور تمہاری تو حالت یہ ہے کہ تم پہلے بھی اسی طرح مڑتے رہے ہو، اب بھی تم مڑ گئے، تو تم ہو ہی مڑنے والے، تم ہو ہی اعراض کرنے والے،
تو یہ اس کی ایک ایسی یوں سمجھیے کہ اب یہ آیت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. ایک میں یہ بیان ہے کہ ان کو حکم کیا تھا, دوسرے حصے میں اسی آیت کے آخری حصے میں یہ بیان ہے کہ اس عہد پہ انہوں نے عمل کتنا کیا. ٹھیک ہے, یہ دو حصوں میں ہے. ایک ان کی یہ کہ شریعت کیا تھی, دوسرا یہ کہ پھر انہوں نے اس شریعت پہ عمل کتنا کیا. تو ان کو یہ شریعت دی گئی تھی اور عمل یہ کیا انہوں نے کہ وہ کچھ ٹائم اس پہ قائم رہے, پھر اس کے بعد وہ پھر گئے. اور ہم اپنے دروس میں پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہ تورات ایسی ہے, تورات جس میں یہ حکم دیے گئے تھے, یہ تورات یہودیوں نے خود مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام سے. انہوں نے بڑا عرصہ منتیں کی موسیٰ علیہ السلام کی کہ کوئی ہمیں کوئی ایسی لکھی ہوئی دستاویز دیجیے رب کی طرف سے تاکہ اسے دیکھ کے ہم عمل کرتے رہیں اور ہمیں آسان ہو. یہ خود مانگتے تھے. اور پھر کیا ہوا, جب رب نے یہ احکام دیے تو پھر وہ پھر گئے. تو یہ اس آیت کا ایک یوں سمجھیے کہ آپ کہہ لیں ایک ہلکا سا مختصر سا تشریحی ایک اسکیچ ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ظاہر ہو رہی ہے کیونکہ یہ سارا پیرایا ہی وہی چل رہا ہے. جی, تو اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے, کیا کی چیزیں جو ہیں جن کو ہم مد نظر رکھیں اور ان پہ عمل ضروری ہے؟ پھر وہی اس آیت میں دو حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا کیونکہ قرآن میں بار بار رب ذوالجلال نے انہی احکامات کا ہمیں بھی حکم دیا. ٹھیک ہے نا, لا تعبدون الا اللہ, ہمیں بھی حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا, اور ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو گے, ہمیں بھی حکم ہے. وذی القربا, اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ, قریبی لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو گے. والیتامى والمساکین, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ اچھائی کرو گے. ٹھیک ہے. وقولوا للناس حسنا, اور لوگوں کے ساتھ بھی ضرور تم اچھے طریقے سے بات کرو گے یا اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہن سہن کرو گے. اور پھر واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, یہ حکم ہمیں بھی ہے. پہلا پیغام تو یہ ہے کہ پوری جو اب جب آپ پورا قرآن پڑھیں گے تو ہم کو بھی یہ حکم بار بار مختلف جگہوں پہ دیے گئے. اور اس کے اندر ایک آخری بات کیا ہے, آخری حصے میں ہمارے لیے بنی اسرائیل کے لیے تو یہ تھا کہ ان کو زجر و توبیخ کی جا رہی تھی نا کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ایک الہی قوم ہو, کہ تم خدا کے بیٹے اور خدا کی شریعت کے پاسدار اور فلاں فلاں, اور تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم نے یہ سب وعدے کیے رب سے, بلکہ یہ وعدے کیے نہیں, رب سے مانگے یہ وعدے, اور جب اس نے یہ تمام تر وعدے تمہیں دے دی اور تمہیں شریعت کے احکام دے دیے تم پھر گئے. تو کیا یہ طریقہ ہے, وتیرہ ہے اہل حق کا جو تم نے اختیار کیا؟ اور پس پردہ یہ جو یہ ناراضگی ہے نا, یہ ہمیں ایک پیغام ہے اس میں کہ بنی اسرائیل کو یہ فخر تھا کہ وہ انبیاء کی اولادیں ہیں, انہیں اپنے نسب پہ, اپنی قوم پہ فخر تھا. اور قرآن میں ہمیں رب ذوالجلال نے فرمایا کنتم خیر امت, تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو, ہمیں اس پہ فخر ہے. لیکن پھر یہ ہے چاہے ہم ایسے ہوں, لیکن جب بھی ہم اپنے عہد سے پھریں گے, جب بھی ہم ان افعال کو, ان نیک کاموں کو کرنا چھوڑ دیں گے, ہم پھر جائیں گے جب بھی, تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہوگا. اور جب وہ ناراض ہوتا ہے نا تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آسمان آپ پہ گر پڑا یا سیدھی کو موت ہو گئی, ایسا نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ دل کے اندر سے ہدایت کی توفیق چھین لی جاتی ہے, اور یہ سب سے بڑی سزا ہے. تو ایسے مواقع سے ڈرنا چاہیے اور یہ جتنے بھی عہد ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.